بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر فرشتوں نے آ کر کیوں کھودی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر سے جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں زندگی بسر کی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا اور آپ کے ماں کا نام یعقوب، بڑے بھائی کا نام ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ جب بنی اسرائیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگے تو اللہ پاک نے انہیں بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کیا۔ وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمان ہوتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم حکمران فرعون کو بھیجا جو بنی اسرائیل کے مخالف تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے بھڑکتی ہوئی ایک آگ آ رہی ہے۔ اس آگ میں سب کچھ جلتا جا رہا ہے سوائے اسرائیل کے لوگوں کے۔ تو فرعون نے اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس بلایا اور خواب کی تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون کو اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی۔ اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے تھے۔ فرعون کو ڈر ہونے لگا کہ اگر سارے ہی بچے مار دیے جائیں گے تو پھر اسرائیل میں غلام ختم ہو جائیں گے۔ تو فرعون نے اپنے علماء کے کہنے پر ایک حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور دوسرے سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ فرعون کے حکم کی تعلیم شروع ہوئی تو جس سال بچوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا جاتا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جو کوشش کی اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم کے خلاف جب تک جہاد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہاری مدد نہ کرے گا۔ یہاں تک فرعون کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، یہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور فرعون کا خاتمہ کر دیا۔ دوستو، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور آج بھی وہ جگہ جہاں کھدائی کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر چھپی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے اس کے بارے میں روایت ملتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مصر اور شام کے ایک میدان کی تہ میں ہے جس کو وادی سینا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا سے گزر رہے تھے کہ آپ نے اللہ سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موت کا ذکر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ فرشتوں کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک قبر کھود رہے ہیں جس سے خوشبوؤں کی لہریں باہر آ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبر کبھی نہ دیکھی تھی۔ آپ فرشتوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قبر اللہ کے ایک نیک پیغمبر کے لیے کھودی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ اس قبر میں داخل ہو جاؤ، اس میں لیٹ کر اپنے رب کی طرف جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اسی وقت آپ علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کر دیا۔ تبری میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں
کسی کو نہیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ یہودی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو قبر کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ ضرور ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں دفنایا گیا۔ ان کی قبر مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہے، اس لیے یہودی فلسطین کے قبضے کے بعد سے ہی مسجد اقصیٰ کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کر چکے ہیں، لیکن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہودی نے مسجد اقصیٰ کی ہر طرف کھدائی کر کے دیکھ لی، لیکن انہوں نے مسجد کے بائیں طرف کھدائی نہ کی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کی بائیں طرف کھدائی کی تو پھر پوری کی پوری مسجد ان پر آ گرے گی۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کا واقعہ کچھ اس طرح بھی ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اپنے رب کی طرف چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایک تمانچہ مار دیا، جس سے اس کی آنکھ